بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹائم ٹوڈے وتھ حسین تھیبو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان. ہم ہمیشہ بات کرتے رہتے ہیں پاکستان میں بیوٹی کی کوئی کمی نہیں ہے. پاکستان میں خدا تعالیٰ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں اس میں سب سے زیادہ ہمارا ٹورزم کو پروموٹ ہونا چاہیے. لیکن حالیہ جو کچھ بھی مری میں ہوا، کیا اس طرح سے ہم دنیا میں ٹورزم کو پروموٹ کر سکتے ہیں؟ آج منی بجٹ بھی پیش ہو رہا ہے، ان میں سب سے زیادہ جو باتیں ہو رہی ہیں وہ آئی ایم ایف کے بارے میں بات ہو رہی ہے. آئی ایم ایف کو ہم نے ملک بیچ دیا، آئی ایم ایف نے فائنانس ڈپارٹمنٹ پہ قبضہ کر لیا. اپوزیشن کا کہنا یہ ہے کہ یہ باہر سے لوگ بلا کے ان کو ملک بیچ رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک میرے ہاتھ میں آرٹیکل ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ تبدیلی کی ہوا چل پڑی ہے. تو تبدیلی تو آ نہیں رہی، تبدیلی تو آ گئی ہے. تو اس تمام باتوں پہ ڈسکس کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ کووڈ جو ہے وہ بیڈلی اسپریڈ ہو رہا ہے. آج کی جو کراچی کا خاص طور پہ ڈیٹا ہے وہ 20% پازیٹیو ریٹ ہے. دنیا میں کس طرح سے کووڈ کو دیکھا جا رہا ہے، ہمارے ملک میں کیسے دیکھا جا رہا ہے. سب سے پہلے ہمارے ساتھ پاکستان کے لیڈنگ اکنامک انالسٹ ہیں اسد علی شاہ صاحب. سر آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. اس کے ساتھ ساتھ خلیل احمد نینی تال والے صاحب ہیں جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، پاکستان کے معروف بزنس مین ہیں. اس کے ساتھ ساتھ کالمسٹ ہیں، انالسٹ ہیں. سر آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. اس وقت ہمارے ساتھ مہوش وقار صاحبہ ہیں جو کینیڈا سے تشریف لائی ہیں. مہوش صاحبہ جو ہیں وہ سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، اس کے ساتھ ساتھ میڈیا میں پروگرام بھی ہوسٹ کرتی ہیں. کووڈ پہ بات کریں گے تفصیلاً کہ وہاں پہ کینیڈا میں کس طرح سے کووڈ کو دیکھا جا رہا ہے اور ٹورزم کس طرح سے کینیڈا میں دیکھا جاتا ہے اور پاکستان میں. مہوش آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. سر میں آپ سے سوال کرنے سے پہلے میں ابھی ایک ٹویٹ پڑھ رہا تھا، ایک لیڈنگ اکنامک انالسٹ کی ٹویٹ ہے، وہ میں آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں. انہوں نے لکھا ہے کہ آئی ایم ایف انفارچونیٹ دیٹ آل پارٹیز ڈوئنگ دی پولیٹکس آن آئی ایم ایف وچ ایوری ون نوز از essential for Pakistan to avoid the sovereign default. Whether it is the PTI, PMLN, PPP government in current situation, IMF program is unviable as consequences of default would be the worst. Considering this is the 23rd program in last 17 years. تفصیل ایک لیڈنگ اکنامک انالسٹ نے دی ہے کہ یہ پاکستان کے لیے بہت ضروری تھا اور ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ آئی ایم ایف میں جانے سے خودکشی کریں گے، اور وہ وزیر اعظم ابھی گیا بھی اور آپ اس کو انڈورس بھی کر رہے ہیں. جی بہت شکریہ تھیبو صاحب. یہ اکانومسٹ تو خیر میں نہیں ہوں، اینالسٹ کہہ دیں، یہ میں نے ہی یہ الفاظ کہے ہیں. اور دیکھیں یہ حقائق ہیں بالکل کہ آئی ایم ایف پروگرام جب بھی ہوتا ہے اس وقت اپوزیشن کہتی ہے کہ آپ ملک کو بیچ رہے ہیں، ٹھیک، اور کمپرومائز کر رہے ہیں. سوورنٹی ملک کی جو ہے وہ ڈینجر میں ہے، اور عوام کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ مل کے. لیکن یہ چیز تو ساری حکومتیں کرتی رہی ہیں. ابھی پچھلے آپ دیکھیں 20 سال میں ہی دیکھیں، جیسے ہی ہر حکومت میں آئی ایم ایف کا پروگرام ہوا ہے. جیسے میں نے لکھا ہے اس میں جی کہ 23 پروگرام ہمارے ہوئے ہیں پچھلے 50 سال 70 سال میں. مطلب یہ ہے کہ ہاں 1950 میں جوائن کیا تھا، 70 سال میں. تو ایوریج آپ دیکھیں 3 سال 3.5 سال میں پروگرام میں ہم واپس جاتے ہیں. ٹھیک. تو اصل مسئلہ تو یہ ہے نا کہ اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہمیں اگلے سال تقریباً 25 سے 30 بلین ڈالرز کم از کم دینے ہیں. اور اگر آئی ایم ایف تو خود 3-4 بلین ڈالر رہتے ہیں، وہ دے دے گا. 6 بلین کا ٹوٹل پروگرام ہے. لیکن وہ ایک طرح سے جب آئی ایم ایف پروگرام میں آپ ہوتے ہیں تو آپ کو باقی انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز، ورلڈ بینک، اے ڈی بی اور دوسرے ادارے جو ہیں وہ بھی دے دیتے ہیں. ٹھیک. تو ہمارے پاس ڈالرز تو آپ کو پتہ ہے ہم ڈیفیسٹ میں ہیں، ہماری امپورٹ زیادہ ہے ایکسپورٹ سے. ہماری جو ہے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ ابھی سال کوئی 15 بلین ڈالر کی وہ الگ ہوگی، قرضہ ری پے کرنے کے علاوہ 127 بلین ڈالر کا قرضہ ہے. تو دیکھیں یہ تو کوئی اس میں کوئی راکٹ سائنس تو نہیں ہے نا. ہر آدمی سمجھ سکتا ہے کہ اس وقت آئی ایم ایف کے علاوہ گزارا نہیں ہے. اگر آئی ایم ایف میں نہیں جاتے ہیں
تو پھر آپ ڈیفالٹ کریں گے. آپ نے جو ورڈ یوز کیا ہے ٹو اوائڈ دی سوورن ڈیفالٹ، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم آئی ایم ایف میں نہیں جاتے تو ملک دیوالیہ ہو جاتا؟ بالکل. آپ یہ دیکھیں نا اس مرتبہ، بلکہ ایک اور چیز میں کہوں کہ اس مرتبہ ہماری صورتحال مطلب بتدریج خراب ہوتی جا رہی ہے. اب پچھلے 10 سال میں دیکھیں، جیسے ہی پیپلز پارٹی آئی 2008 میں ان کو آئی ایم ایف پروگرام میں جانا پڑا. اچھا اس کے بعد پھر وہ پروگرام کمپلیٹ بھی نہیں ہوا. پھر پیپلز پارٹی جیسے گئی اور انہوں نے تھوڑا زیادہ حفیظ شیخ صاحب جو تھے انہوں نے اکانومی کو روک کے تھوڑا سا اسٹیبلائز کیا. تو جیسے ہی اسحاق ڈار صاحب آئے دوبارہ آئی ایم ایف میں پروگرام میں گئے. اور وہ پروگرام میں بلکہ یہ بھی کہوں گا کہ یہ جو 23 پروگرام ہے ان میں زیادہ تر پروگرام جو ہے پاکستان ریفارمز نہیں کرتا اور کمپلیٹ بھی نہیں کرتا ہے. ٹھیک. صرف ایک پروگرام ہے پاکستان کی ہسٹری میں جو اسحاق ڈار کو کریڈٹ جاتا ہے پی ایم ایل این گورنمنٹ کو کہ انہوں نے کمپلیٹ کیا. اور اس سے پہلے ایک پروگرام جو مشرف کا تھا اس میں صورتحال فورن فلوز افغانستان کی وجہ سے 9/11 کے بعد فلوز اتنے اچھے ہو گئے اور چیزیں کچھ بہتر بھی ہوئیں کہ وہ سسپینڈ خود گورنمنٹ نے کیا. تو ان کے علاوہ پاکستان کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ فرسٹ ٹرانچ کنٹری ہے، یعنی ایک قسط آپ کو ملتی ہے اس کے بعد ہم ڈیفالٹ کر جاتے ہیں اور سسپینڈ ہو جاتا ہے. اچھا اب پچھلی جو آئی ایم ایف کا جو پروگرام تھا جو اسحاق ڈار نے کمپلیٹ کیا، آپ یہ دیکھیں وہ جیسے ہی کمپلیٹ ہوا 2016 میں، 2017 میں $17 بلین کا پھر کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہو گیا جو کہ اس سے پچھلے سال 5 سال سے زیادہ تھا، اور 18 میں $20 بلین کا ہو گیا. تو 2018 میں انہی کی گورنمنٹ میں 17 میں ان کو دوبارہ آئی ایم ایف میں جانے کی ضرورت تھی، وہ نہیں گئے. انہوں نے 1-2 سال ویسٹ کیے. پھر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی، انہوں نے کہا کہ سعودی عربیہ کے پاس گئے، چائنا کے پاس گئے. آپ دیکھیں انہوں نے بھی ان کو یہی کہتے ہیں، ابھی بھی جو سعودی عربیہ سے لون لیا ہے آپ دیکھیں کس ٹرمز پہ ملا ہے. اس میں بھی انہوں نے کہا ہے 4% انٹریسٹ 72 گھنٹے میں واپس کریں گے واپس، اور آئی ایم ایف کی کنڈیشنالٹیز پوری کرنی ہوگی. اگر آپ آئی ایم ایف سے وڈرا کریں گے تو آپ ہمیں پیسے واپس دے دیں گے. ایگزیکٹلی. تو اگر آئی ایم ایف نہیں ہے تو آپ کو سعودی عربیہ بھی نہیں دے رہا پیسے، آپ کو چائنا بھی نہیں دے رہا. تو اس لیے یہ بات تو بڑی طے ہے نا کہ کوئی بھی پولیٹیکل گورنمنٹ ہو اس وقت آئی ایم ایف میں جانا جو ہے وہ تو لازمی ہے ڈیفالٹ اوائڈ کرنے کے لیے. اچھا سر، تو پھر یہ محمود ہو یا ایاز ہو یا عمران ہو، یہ ملک ایسے ہی چلے گا؟ دیکھیں ملک ایسے چلتا رہا ہے پچھلے 70 سال میں، انفارچونیٹلی چلنا نہیں چاہیے ایسے. اب وہ کیوں چلتا ہے؟ اس لیے کہ ہماری جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ کوئی مسئلے حل کرنے کے لیے نہ تھنکنگ کرتے ہیں نہ کوئی پالیسی بیان کرتے ہیں. صرف یہ کہتے ہیں کہ جو گورنمنٹ ہے یہ خراب ہیں، یہ کرپٹ ہیں، یہ انکمپیٹنٹ ہیں، ہم آ کے ساری چیزیں ٹھیک کر دیں گے. اور ان کے پاس اور پھر ہوتا ہے، ان کے پاس بھی کچھ نہیں ہوتا جو ہے، نہ کسی کی تیاری نہیں ہے. ابھی تک دیکھیں ساری کرٹیسزم تو آتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس گورنمنٹ نے کی نااہلی پہ انہوں نے کوئی تیاری انہوں نے بھی نہیں کی ہوئی تھی. پچھلی گورنمنٹس کو کرٹیسائز کرتے تھے کہ ہم ساری چیزیں قرض بھی واپس کر دیں گے، ٹیکس کلیکشن ہماری 8 ٹریلین ہم کر دیں گے، ہم باہر سے $200 بلین آ جائیں گے. ہوتا کچھ نہیں ہے. رائٹ سر. اس کے لیے کوئی پلاننگ نہیں تھی، کوئی ویژن نہیں تھی، نہ کوئی امپلیمنٹیشن میکانزم تھا، نہ ٹیم تھی. منی بجٹ پہ بھی بات کریں گے آپ کے پاس واپس آ کے. کیا ہم نے اسٹیٹ بینک بیچ دیا ہے، اس پہ بھی بات کریں گے، اور سولوشن کیا ہے اس پہ بھی بات کریں گے آپ سے. خلیل صاحب، آپ نے آرٹیکل لکھا ہے کہ تبدیلی کی ہوا چل پڑی ہے. تو سر یہاں تو برف باری ہو رہی ہے، تبدیلی تو اب کون سی آ رہی ہے؟ سر بعض جملے ایسے لکھے جاتے ہیں کہ مذاق جسے کہتے ہیں. ٹھیک سر. تو یہ ایک مذاقاً کر دیا کہ جو تبدیلی آ رہی ہے جی سر وہ ایسی آ رہی ہے جو واقعی پچھلی کسی گورنمنٹ میں نہیں آئی تھی. ٹھیک. ہم نے کیا کیا وعدے کیے تھے، جیسے ابھی شیخ صاحب نے کہا. سب سے پہلے تو آئی ایم ایف ہی کا ذکر لے لیجئے کہ آئی ایم ایف میں گئے تو خودکشی کریں گے بھائی، خودکشی کریں گے، یہ تو پہلا جملہ تھا. پھر دوسرا یہ کہا تھا کہ ہم جو ہے نا گورنر ہاؤس اور سارے جتنے بھی ہاؤسز ہیں سب کو کنورٹ کر دیں گے یونیورسٹیز میں. ٹھیک سر. ماشاءاللہ سب ہو گئی. تو تبدیلی آ گئی نا کہ وہی گورنر بیٹھ رہے ہیں جو 30 گاڑیاں تو سر بھینسیں تو بیچ دی نا. تو صحیح وہ بھینسیں بیچنے سے اگر تبدیلی آتی تو صحیح، اور بھی بہت ساری چیزیں بیچنے کی تھیں وہ نہیں بیچی. ٹھیک سر. جو سائن نے ایک بات کہی نا، تو میں آپ کو ایک اسی تبدیلی کے اس میں بتا دوں پلیز
کہ ایک بندہ گیا ایک اپنے سسر کے پاس، ہونے والے سسر کے بعد پرپوزل لے کے. سر اس نے کہا جی میں آپ کی بیٹی کے رشتہ لے کر آیا ہوں. سر تو سسر نے پوچھا کہ تم کتنا کماتے ہو؟ اس نے کہا میں 40,000 کماتا ہوں. تو اس نے کہا 25,000 تو میں اپنی بیٹی کو دیتا ہوں. تو بولا میں نے وہ بھی ملا لی ہے. تو بھائی صاحب تو وہ IMF کا جو بھی سائن نے کہا نا کہ ہم تو ڈیفالٹ ہو جاتے، تو اچھا کہ انہوں نے ملا لیا، ورنہ کچھ ایسی باتیں آپ نے تو پورا پوسٹ مارٹم کیا ہوا ہے گورنمنٹ کا اس میں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایک اسٹیپ بھی ٹھیک نہیں لے کے چلیں سر؟ صحیح میں کہتا ہوں پہلا قدم ہی نہیں ٹھیک ہو تو آدمی ہمیشہ غلط طرف جاتا ہے. اور خاص طور پہ جب آپ 17 سال 18 سال تک کیا کرتے رہے، نعرے لگاتے رہے، پھر آپ کو اللہ نے آسمانی کتاب کی طرح اتار دیا قوم کے اوپر، تو آپ نے آتے ہی ہر وہ قدم کیا جس کا آپ نے وعدہ کیا تھا اس کے خلاف. یعنی یو ٹرن کا بھی یو ٹرن، بلکہ اب تو یو ٹرن کا نام ہی عمران خان ہے ماشاءاللہ. یعنی کسی سے آپ پوچھو یو ٹرن، کہتے ہیں یار کیا تم باتیں کرتے ہو. پھر آپ یہ دیکھیں اتنا بڑا حادثہ بھی آپ بتا رہے ہیں جی سر، مری میں جو مری میں، تو آپ کا وزیر اعلیٰ 1.5 دن کے بعد صرف 1.5 گھنٹے کے لیے جا رہا ہے اور ہیلی کاپٹر سے واپس آ رہا ہے. بتائیں کیا دنیا میں آپ جیسے کینیڈا میں ہیں، اگر کوئی ایسا حادثہ ہوتا ہے تو پہلے تو آپ دیکھیں ہمارا پرائم منسٹر وہاں کا آتا ہے. میں اتفاق کی بات ہے میں بھی کینیڈین نیشنل. جی تو اس آپ جاتے رہتے ہیں؟ جی میں دیکھتا بھی رہتا ہوں، وہاں بھی حادثے ہوتے ہیں پاکستانیوں کے ساتھ ہوئے. یقین کریں اس نے نماز پڑھی ہے کھڑے ہو کر. جسٹ ٹو گیو دی کیا کہتے ہیں سمپیتھیز ٹو دی نیشن، کہ بھئی میں تمہارے ساتھ ہوں. اگلا 1.5 گھنٹے میں ہیلی کاپٹر سے اڑ کے آ گیا، اور وہ 22 لاشیں وہیں پڑی رہیں. اب آپ 2-2 لاکھ روپے کا اعلان کرنے گئے تھے تو 2-2 لاکھ تو آپ نے گھر سے ہی کر سکتے تھے. یعنی چیف منسٹر ہاؤس سے اعلان ہو سکتا تھا. کیا ضرورت تھی قوم کا جو ہے تیل بھی ضائع کیا، جہاز بھی ضائع کیا، اور اپنا بھی 1-8 گھنٹہ وہ کیا. یعنی میں کہتا ہوں عقل کی بھی انتہا دیکھیں. شیخ رشید صاحب فرماتے ہیں کہ اگر KPK والے ادھر سے گاڑیاں روک دیتے تو یہ حادثہ نہ ہوتا. عقل کے دشمن، حادثہ ہمارے اس طرف ہو رہا ہے، KPK ادھر ہے، مری ادھر ہے. مری میں نہیں جانے دیں آپ، سیدھی بات ہے بھائی. KPK کا ادھر سے کیا تعلق جو جہاں لوگ ہمارے علاقے میں یعنی مری سے پہلے پھنسے ہوئے ہیں، تو اس کو یہ عقل نہیں ہے، وزیر داخلہ ہے، کہ KPK کے بعد آتا ہے یہ مری، پھر آتا ہے یہ جگہ. میڈم آپ مہوش آپ کینیڈا میں رہتی ہیں، اور یہ ڈیولپ کنٹریز کا اپنا ہی ایک کلچر ہے، وہاں پہ ٹورزم بھی ہے، وہاں پہ ناگرا فال بھی ہے. یہاں ہم نے جو ابھی ڈیٹا کلیکٹ کیا اس کے تحت یہ ہوا کہ جو مری ہے، مری میں ٹوٹل 32,000 گاڑیوں کی کیپیسٹی ہے، اور جو وہاں پہ فگرز بتائے گئے وہ 72,000 گاڑیاں آئی. اور فخریہ انداز میں انفارمیشن منسٹر نے آ کے بتایا کہ 1 لاکھ گاڑیاں مری میں انٹر ہو چکی ہیں. آپ جوبلنٹ، آپ خوشیاں منائیں کیونکہ اتنا بڑا ٹور. اس کے بعد یہ انسیڈنٹ ہوا. اگر یہ وہاں پہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ سب سے پہلی بات کہ وہاں پہ کوئی بھی جگہ ہمارے ایون سمر کے ٹائم پہ ایون اگر پارکس بہت زیادہ بھر جاتے ہیں تو وہاں پہ سیکیورٹی آ جاتی ہے اور وہ بتا دیتے ہیں کہ فل ہے، مطلب اب کیپیسٹی نہیں ہے، اب آپ انٹر نہیں ہو. تو میں یہی سن کے شاکڈ ہوں کہ جب ان کے پاس مری ویسے ہی اتنی چھوٹی سی جگہ ہے، اور اگر وہ اتنا زیادہ وہاں پہ لوگ آ گئے تو وہاں پہ ان کو جو وزٹرز تھے، جو ٹورسٹ تھے، ان کو روکنا چاہیے تھا. کیونکہ ایک تو آپ اتنے سارے لوگوں کو بھر رہے ہیں، وہاں پہ آپ کے پاس کوئی ارینجمنٹ نہیں ہے. میں جو ویڈیوز دیکھ رہی تھی تو میں یہی سوچ رہی تھی کہ یہ کوئی پہلی بار تو یہاں پہ سنو نہیں ہوئی ہوگی، وہاں پہ کوئی ارینجمنٹ کیوں نہیں ہے؟ مطلب جب پانی بالکل سر سے اوپر چلا جائے، جب کچھ بہت بڑا ہو جائے، تب وہاں پہ روڈز کو کلیئر کیا جا رہا ہے. ہمارے پاس ویدر فورکاسٹ ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اسٹارم آنے والا ہے. جیسے کینیڈا میں ہوتا ہے، وہ پہلے سے آپ کو بتا دیتے ہیں کہ سیویئر ویدر کی وارننگ ہے، آپ لوگ گھر میں رہیں، یہ وہ. تو اگر آپ کو پتا تھا کہ یہ اتنی بڑی چیز آنے والی ہے تو کوئی پریپریشن کیوں نہیں تھی؟ وہاں پہ ٹرکس کیوں نہیں تھے جو روڈز کو ویسے ہی صاف کرتے رہتے ہیں؟ ان لوگوں نے ویٹ کیوں کیا کہ اتنے سارے لوگ پہلے تو پھنس جائیں گاڑیوں میں، اتنی بڑے بڑے حادثات ہو جائیں؟ تو کوئی ارینجمنٹ کیوں نہیں ان کے پاس ونٹر کے لیے؟
ہونا چاہیے. جیسے کینیڈا میں بھی ہماری سنو ہوتی ہے, تھوڑی دیر کے بعد ہی سنو ریموول ٹرکس آ جاتے ہیں, روڈز پہ وہ سالٹ پھینکتے رہتے ہیں تاکہ سنو میلٹ ہو جائے, سنو ٹائرز ہوتے ہیں, مطلب ایک ایک پراپر ویدر کے حساب سے ارینجمنٹ. آپ اگر آپ لکھتی بھی رہتی ہیں, آپ اپنا پروگرام بھی, وہاں کی گورنمنٹ کو اور یہاں کی گورنمنٹ کو آپس میں کمپیئر کریں تو کیا ڈفرینس ہے؟ بہت ڈفرینس ہے, ہیوج ڈفرینس. یا مطلب جب یہاں پہ بھی یہ نہیں ہے کہ یہاں پہ چیزیں نہیں, کیونکہ جب ہم وہاں سے آ رہے ہوتے ہیں, اینڈ مری از ون آف مائی فیوریٹ پلیسز, میرا اس بار پلان تھا, لیکن وہ دیکھ کر میں اتنی مجھے اتنا دکھ بھی ہو رہا ہے کہ جب آپ کی یہاں کی گورنمنٹ کو پتہ ہے کہ بہت سارے لوگ وہاں پر جاتے ہیں گھومنے کے لیے, تو آپ لوگوں کو وہاں پہ مطلب انویسٹ کرنا چاہیے, ان لوگوں کے لیے ایک پراپر ارینجمنٹ ہونا چاہیے. تو میں کینیڈین گورنمنٹ کو پاکستانی گورنمنٹ سے کمپیئر کر ہی نہیں سکتی ہوں. بالکل ٹھیک. سر میں آپ کے پاس آؤں, اسد شاہ صاحب, یہ کیا ہم نے اسٹیٹ بینک کو رضا باکر کے حوالے کر دیا, اور رضا باکر جو ہے وہ ایجپٹ کی طرح ہماری اکانومی کا اکارڈنگ ٹو اپوزیشن بیڑا گرک کر رہا ہے, اور ہم نے IMF کو اسٹیٹ بینک بیچ دیا؟ نہیں, میں پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسی, حالانکہ میں جو اٹانومی دی جا رہی ہے وہ بہت زیادہ مطلب ٹوٹل انڈیپینڈنس دی رہی ہے, جس کی میرے خیال میں ضرورت نہیں ہے. اور ریشنل مجھے یہ جو سمجھ میں آ رہی ہے وہ IMF اس لیے کرا رہا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے ان کو شک ہے کہ گورنمنٹ کا انفلوئنس بہت زیادہ ہے, اس کی وجہ سے ایکسیسو بوروئنگ کر سکتی ہے گورنمنٹ, اور اس کی وجہ سے انفلیشن ہوگا. تو اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ سینٹرل بینک میں ٹیکنوکریٹس کو چلانا چاہیے. میرا نہیں خیال کہ یہ رضا باکر کی وجہ سے کر رہے ہیں, ان کو کچھ زیادہ ہی کریڈٹ دیا جا رہا ہے. اصل پرابلم جو ہے نا, دیکھیں یہ ہماری یہ منی بجٹ ہو یا جو مانیٹری پالیسی ہو یا فسکل پالیسی ہو, یہ کچھ مجھے نظر آ رہا ہے کہ IMF میں بھی جو لوگ ہیں نا وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ بھائی ہم نے اتنے پروگرامز کیے ہیں, دوبارہ ہمیں 3-4 سال میں آنا پڑا, آگے ریفارمز ہوتے نہیں ہیں. تو ہماری حکومت جو ہے وہ کنسسٹنٹلی مطلب صرف ڈنڈے کے حساب سے چلتی ہے. جب بالکل ہی پریشر میں ہوں اور کوئی چوائس نہ ہو تو پھر جو IMF کہتا ہے ہمیں کرنا پڑتا ہے. آپ نے فرمایا ابھی کہ ایکسیس بورنگ جو ہے وہ ہم کرتے ہیں, تو یہ ریسٹرکشنس IMF ڈال رہا ہے, تو پھر ہم جو بورنگ ہے وہ ہم پرائیویٹ بینک سے, ایون ہم فارن بینک سے کر رہے ہیں, وہ کتنا ڈینجرس ہے؟ نہیں, میرا مطلب یہ اس وقت یہ تو ایک طرح سے انہوں نے بوروئنگ جو ہے سینٹرل بینک سے تو ویسے ہی بند کر دی ہے. ٹھیک. اس کے علاوہ جو مانیٹری پالیسی ہے, انٹرسٹ ریٹس جو ہے کیا ہونے چاہیے, وہ سمجھتے ہیں کہ انفلیشن کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے, روکنے کے لیے گورنمنٹ کا فسکل ڈیفیسٹ کم ہونا چاہیے اور انٹرسٹ ریٹ بڑھانا چاہیے. جب بھی آپ کو جو اکانومی جو ہے, جب بیلنس آف پیمنٹس کرائسس بہت زیادہ ہے ہمارا, اور ہماری امپورٹ ریلائنس ہے ساری, تو اس میں ہمارے پاس ڈالر نہیں ہے, اور ڈالر جو ہے اس کو اگر ہم انٹرسٹ ریٹس کم رکھتے ہیں تو اس میں وہ سمجھتے ہیں کہ رسک یہ ہوگا کہ لوگ ڈالر خریدیں گے اور اکانومی میں نہیں, اس سے اور ڈالر کی جو ہے اپریسیشن ہوتی رہے گی. تو دیکھیں آبجیکٹیوز ان کے جو ہے نا وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی ہمارے خلاف کوئی سازش کر رہے ہیں. ہاں, آپ کو پالیسی پہ ڈفرینس اوپینین ہو سکتا ہے. انفلیشن جیسے بہت سارے اکانومسٹ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں جو انفلیشن ہے وہ کوئی مانیٹری پالیسی سے ٹھیک نہیں ہوتا, اس کی وجوہات اور ہیں. کاسٹ پش انفلیشن ہے, سپلائی ڈسرپشنز کی وجہ سے یہ انفلیشن ہے. تو اس سے جو یہ اتنی زیادہ اس کو بالکل ہی اٹانومس کر رہے ہیں, وہ اصولاً میرے خیال میں اتنا صحیح نہیں ہے جتنی اٹانومی ہے. میرا اپنا خیال ہے کہ وہ ٹھیک ہے, لیکن بہرحال وہ یہ بھی میں ایکسیپٹ نہیں کرتا, یہ بھی کہنا مناسب نہیں ہے کہ یہ کوئی رضا باکر اپنے لیے کرا رہا ہے یا کوئی سازش ہے, ایسا بھی نہیں ہے. اچھا, یہ جو اٹمس کی بات ہو رہی ہے کہ اس کے پاس اپنی انڈیپینڈنس کتنی ہے پاکستان کے پاس, میں ابھی IMF کی بات کر رہا ہوں.
IMF کا اگر پروجیکٹ پاکستان میں آتا ہے تو وہ فیل ہو جاتا ہے، اگر وہی پروجیکٹ میکسیکو میں چلا جاتا ہے تو وہاں امریکہ اس کی سپورٹ کرتا ہے، وہاں وہ پروجیکٹ کامیاب ہوتا ہے، تو کیا امریکہ واقعی سمجھتا ہے کہ یہ میکسیکن کو ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے ورنہ یہ دیوار کود کے ہمارے پاس آ جائیں گے؟ دیکھیں ایکسٹرنل جو ریلیشن شپ ہے، سپورٹ ہے، وہ بھی میٹر کرتی ہے، لیکن اصل چیز تو پالیسیز تو ہم نے رن کرنی ہے نا اپنا ملک. ہم خود جو ہے اپنا ملک جو ہے اکنامک مینجمنٹ گورننس ہماری ٹھیک نہیں ہے تو IMF آ کے ٹھیک نہیں کرے گی. جب IMF آتی ہے وہ ایک ٹیمپرری ان کا یہ پلان ہوتا ہے کہ ہم اس طرح کی پالیسیز دیں تاکہ ملک کا دیوالیہ نہ ہو، اور وہ ان کا پہلا تو انٹرسٹ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا قرض واپس ہو. دوسری بات یہ ہے کہ اس طرح کی پالیسیز ہوں کہ باقی لوگوں کا بھی قرض واپس ہو سکے، تو بیکاز وہ IMF کے اوپر ٹرسٹ کرتے ہیں. اگر IMF کے پروگرام میں ہوتے ہوئے ایک ملک کا دیوالیہ نکل جائے اور اس کو باقی لوگ قرض نہ دیں تو وہ پھر IMF کی ریپوٹیشن کا بھی سوال ہے. تو دیکھیں IMF کا ایک بڑا ریسٹرکٹڈ سکوپ ہوتا ہے. رائٹ. IMF ایک ہی آنکھ سے گریس کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، ایک ہی آنکھ سے ایجپٹ کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، ایک ہی آنکھ سے پاکستان کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، اور ایک ہی آنکھ سے میکسیکو کو دیکھ رہا ہوتا ہے. دیکھیں ہر براڈلی میں سمجھتا ہوں آپ جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے، ان کا آبجیکٹیو مور اور لیس ایک ہی طرح کے ہوتے ہیں، لیکن ہر جگہ کی اپنی ریالٹیز بھی ہوتی ہیں. فوراً دیکھیں بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے. اب پچھلی جو IMF پروگرام میں نے آپ کو بتایا کہ PMLN گورنمنٹ میں پہلا یہ پروگرام تھا جو کہ IMF پروگرام کمپلیٹ ہوا سکسیسفلی. ٹھیک. تو اس میں ایسا نہیں ہے کہ وہ ساری کوئی PMLN کی ایفیشنسی تھی اور اچھی پالیسیز تھیں، اس میں امریکہ کا بھی ہاتھ تھا. کئی ساری کنڈیشنالٹیز کا اس زمانے میں ویور بھی ملا، کیونکہ ظاہر ہے ان کے ریلیشنز بھی بہتر تھے امریکنز کے ساتھ، اور پلس افغانستان کی سچویشن میں ان کو ضرورت بھی تھی. اب صورتحال ذرا وہ بھی بدل گئی ہے، اب ان کو پاکستان کی اتنی ضرورت بھی نہیں رہی، تو آؤٹ آف وے شاید وہ ہمیں سپورٹ نہ کریں. لیکن میں یہ ضرور کہوں گا ایبسلیوٹلی ناٹ کا بھی فیکٹر ہو سکتا ہے. لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ امریکہ ہو یا IMF ہو، پاکستان چھوٹی اکانومی ہے لیکن پاکستان ملک دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے. اتنا ان امپورٹنٹ بھی نہیں ہے، although ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہم دنیا کے لیے بالکل ہی irrelevant ہو جائیں، لیکن IMF کے لیے اور دنیا کا جو فائنینشیل سسٹم ہے وہ اس طرح سے چل رہا ہے کہ کوئی بھی گورنمنٹ جو ہے اس کو ڈیفالٹ نہیں کرنا چاہیے. اس میں ان کا بھی انٹرسٹ ہے کہ پاکستانی گورنمنٹ جو ہے پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے، کیونکہ ظاہر ہے وہی ویسٹرن سسٹم ہم بھی چلا رہے ہیں. یہاں پر نہ صرف IMF نے قرضہ دیا ہوا ہے، ورلڈ بینک کے قرضے ہیں، ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے قرضے ہیں، بہت سارے 127 بلین ڈالر کے قرضے تو ہیں نا، اس میں پیرس کلب کے بھی ہیں. سر ایک چھوٹا سا میں بریک لیتا ہوں، اس کے بعد آپ مجھے بتائیں. ایک صاحب تھے جس کا نام شوکت عزیز تھے، وہ تو کلیم کرتے تھے کہ میں نے IMF سے آپ کی جان ہی چھڑا دی، IMF کو میں نے بھگا دیا، تو وہ کہاں تک سچ تھا؟ ایک چھوٹا سا کمرشل بریک. ویلکم بیک. سر آپ نے خلیل ننی تال والا صاحب، آپ نے اسد شاہ صاحب کی اکنامک کی جو اسپیشلسٹی تھی اس کے تحت آپ نے ان کی باتوں کو انالائز کیا. ایز اے بلیڈنگ بزنس مین آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی IMF کا پیکیج درست ہے؟ واقعی ہم جو ہے وہ اسٹیٹ بینک کسی کو نہیں دے رہے ہیں اور اسی طرح سے ہم سروائیو کریں گے؟ صحیح، ہم نے اسٹیٹ بینک کہاں دیا؟ گورنر کو سائیں کہتے ہیں کہ اس کی طرف کوئی ایسی نہ آپ وہ کریں. خالی 1.5 کروڑ روپے مہینہ تو ہم تنخواہ دے رہے ہیں بیچارے کو، 7 گاڑیاں، 7 اتنا پیٹرول، اتنا پلس جو آدھا اسٹیٹ بینک کے ملازمے کی تنخواہ ہو گئی، پھر بھی ہم کہہ رہے ہیں یہ کوئی بات ہی نہیں. میں نے ایک فلم دیکھی تھی، اس میں ایک بندہ کہتا ہے قسم کھانے والا کافر، خدا کی قسم میں کہہ رہا ہوں، میں سچ کہہ رہا ہوں. تو اب سائن ایک طرف کہہ رہے ہیں ہم اس کی توجہ ہٹائیں، اور دوسری طرف خود ہی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ ہاں صحیح. تو میں نے پچھلا کالم لکھا تھا کہ یہ لوگ کہتے ہیں یہ پہلے والے لوگوں کا خود ہمیں آتا ہے. تو میں نے تجزیہ کیا، 43 منسٹر، 60 MNA MP سینیٹر وہی ہیں جو پچھلی 3 گورنمنٹ میں تھے. ٹھیک. اور ان کو دھکیلا گیا ہے، لائے نہیں گیا، دھکیلا دیا. اب آپ دھکیلنے والوں کے ساتھ اپنی حکومت دھکیل رہے ہیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کوئی ایسا پازیٹیو کام کریں گے جو پہلے 3 گورنمنٹ میں نہیں کر سکے؟
اور سارے وہی ہیں. اور جس کو کہا کہ میں تو اس کو وہ بھی کلرک بھی نہ رکھوں, وہ ہمارا چپراسی بھی نہ رکھوں, چپراسی بھی نہ رکھوں, اس کو آپ نے نمبر 1 بنا کے رکھا ہوا ہے. اگر چپراسی آپ کی فیکٹری چلانے, جیسے میڈیکیم کی فیکٹری میرے چوکیدار چلانے لگے تو کیسے چلائے گا, جبکہ وہ پہلے بھی فیلیور ہے. پہلے ہی ریلوے میں کے اندر حادثے ہوئے, کسی نے استعفیٰ نہیں دیا. اب یہ دیکھیں ہمارے ہاں یہ وہی نہیں ہے کہ بھئی اگر ہم سے کوئی غلطی ہو تو ہم کم سے کم مانیں کہ بھئی ہم نے یہ کیا. بزدار صاحب کون سے معافی مانگتے ہیں اور استعفیٰ دے کے چلے جاتے ہیں, تو لوگ کہتے ہیں چلو ان میں غیرت تو آنی شروع ہوئی. یہ تھی تبدیلی جو میں نے لکھا ہے, مگر وہ بھی اسی طرف ہے کہ 1.5 گھنٹے میں آپ آ جاتے ہیں. سائیں خدا کو مانیں, اس وقت سڑک کے اوپر لوگ آ چکے ہیں. ہمارے اپنے فیکٹریاں جو ہیں 30% اسٹاف کو باہر کر چکی ہیں, اور باقی کو بھی کہا ہوا بھائی آپ کا انکریمنٹ نہیں ہوگا اس سال. خود ہماری کمپنی جو ہے الحمدللہ فارماسوٹیکل بھی ہے, کوسمیٹک بھی ہے, تو اس لیے ہم سروائیو کر رہے ہیں مل کے. کیونکہ ادویات کی, پھر ادویات کا تماشا یہ کرتے ہیں کہ جی یہ دوائی بڑھاتے ہیں ریٹ. ارے آپ ایک دودھ والے کو تو پکڑ نہیں سکتے. 100 روپے کا ڈالر 180 روپے ہوگی اور آپ کہتے ہو دوائی اسی قیمت پہ ملے. یہ چیز سب غلط ہے. پہلے آپ ڈالر کو کنٹرول کرو, پہلے اپنے خرچوں کو کنٹرول کرو. آپ 35 ارب روپیہ سالانہ اپنے منسٹروں کو, اپنے مشیروں کو اور سینیٹروں کو, MPs کو دے رہے ہو, اب نکالو. کیا اس سے پہلے کسی نے دیے ہیں 35 ارب روپے؟ اور روزانہ صبح سن لو جی ایک اور مشیر آ گیا, ایک اور مشیر ہو گیا. اور وہ کہتے تھے کہ میں سب سے کم کیبنٹ. یس, سب سے کم کیبنٹ. تو ہر چیز میں جب کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی انہوں نے کہا کہ میں نے نوٹس لے لیا, تو ہم کان پکڑ لیتے ہیں کہ اب اس کا بیڑا غرق ہو ہی گیا. انہوں نے کہا ہم نوٹس لے لیا ہم نے شوگر کا, ہم نے نوٹس لے لیا دودھ کا, ہم نے نوٹس لے لیا فلانے کا, اور دوسرے دن کیا ہوا, پیٹرول کی پرائز نکل گئی. تو بابا ایسا خدا کے لیے نوٹس نہ لیں. سر کیا آپ سمجھتے ہیں سر کہ آپ اس وقت عوام نے اپنا رخ چینج کر لیا ہے؟ ابھی حالیہ جو پشاور کے آپ نے الیکشن دیکھے, یہ تو کھلی کتاب ہے. ان کو یہی نہیں سمجھ میں آ رہا. وہ کہہ رہے ہیں جی ہماری اپنی جھگڑے تھے. ارے بابا آپ کے جھگڑے تو ہر پارٹی میں ہوتے ہیں. کون سی پارٹی میں جھگڑے نہیں ہوتے؟ کون سی پارٹی میں گروپ نہیں ہوتے؟ ابھی تو ایک جہاز اڑنے والا ہے, ابھی آپ دیکھیے گا کچھ دن کے بعد. وہ جو جہاز والا گھوم رہا ہے, جی اب وہ جہاز والے نے ان کو بتا دیا. یہ ذرا اندر کی خبر بتائیں نا, یہ جہاز والا کس سے محبتیں کرنے جا رہا ہے؟ سائیں یہ تو بیچارہ ہمیشہ پیسے سے اس کی محبت ہے, پتہ ہے کس کی؟ فاطمہ جناح کے بھائی سے. ٹھیک بات. یہ ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں, قائد اعظم کا نام نہیں لاتے, ہم بولتے ہیں فاطمہ جناح کے بھائی سے محبت کرتا ہے. ٹھیک ہے سر. تو فاطمہ جناح کا بھائی تو ہر جگہ ہر ٹیبل پہ موجود ہے. آپ دیں. اب دیکھیں, آپ یہ بیچارے مشرف میں نہیں تھے, سارے ہی تھے, پیپلز پارٹی میں نہیں تھے. اور آج کیا ان کو کوئی یہاں قرآن کی حدیث آئی ہے اوپر سے کہ بھئی تم چلے جاؤ. سر کوئی اندر کی خبر دینا, کیا یہ ابھی مہربان ہونے جا رہا ہے پیپلز پارٹی کے اوپر؟ سائیں یہ تو میں تو کہتا ہوں بڑا دلیر بندہ ہے جس نے جہاز کا رخ بتا دیا, ورنہ تو یہاں منافقوں کی مجمع ہے. کوئی نہیں بتاتا, اور جانے کے بعد کہتا جی یہ تو کوئی الزام لگا کے جاتا ہے. اس کو آپ نے دیکھیں نا لندن بھگا دیا, اس کے جہاز کو آپ نے رگڑا 21 سال. تو وہ خود کہتا ہے کیا میرا جہاز تھوک سے چلتا تھا جو میں اس کو برداشت کروں؟ بالکل دیکھو کھلی کتاب ہے. تو وہ جہاز کا رخ اب اس طرح اب دیکھیں جہاز کا رخ 12 ہوا کے حساب سے ٹیڑھا ہونا شروع ہو گیا. ہو گیا. ہاں, اب کب تک ہوتا ہے یہ اللہ کی کو معلوم ہے یا ان کو لانے والوں کو معلوم ہے. مہوش آپ یہ بتائیں کہ اس وقت جو پاکستان میں ہم دیکھ رہے ہیں, خاص طور پہ کراچی میں 20% جو ریشو ہے وہ کووڈ کا ہے. وہاں پہ اس بیماری کو کس طرح سے جو ڈیولپ کنٹریز ہیں وہ ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ ہمارے معاشرے میں ابھی تک وہ بنگالی بابا اور جادو ٹونے اور یہ سارا کچھ جھوٹ ہے, اور یہ فلانا کی ویکسین بک رہی ہے اور اس کا فلانا کا شیئر جا رہا ہے, تو کس طرح کمپیئر کر رہی ہیں آپ؟ کینیڈا میں اس کو بالکل بھی لائٹلی نہیں لیا جا رہا. انفیکٹ ابھی وہاں پہ پارشل لاک ڈاؤن چل رہا ہے ٹورانٹو میں, اور کافی ریسٹرکشنز جو ہے وہ آ چکی ہیں. ڈائن ان بند ہوا ہوا ہے اس وقت, اسکولز آن لائن ہو گئے ہیں, پارٹیز وغیرہ کی کیپیسٹی انہوں نے بالکل نہ ہونے کے برابر کر دی ہے. اور وہ لوگوں کو اویئرنیس مطلب بہت زیادہ وہ بتاتے رہتے ہیں کہ آج اتنے کیسز ہو گئے, آپ اتنا کیئرفل رہیں. انفیکٹ
بوسٹر کی بہت مشکل سے وہاں پہ ٹائم مل رہا ہے کیونکہ بہت سارے لوگ اس کی طرف جا رہے ہیں. اور میں یہاں کے لوگوں کا, ہر کوئی نہیں لیکن بہت سے لوگوں سے میں نے سنا جو ویکسین کے بارے میں جو ان کے مائنڈ میں کہانی چل رہی ہے کہ پتہ نہیں یہ کیا چیز ہے اور یہ کون سی جو ہے وہ سازش ہے اور ویکسین نہ لگائیں, تو یہ ایک الگ چیز ہے. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ جو ہماری گورنمنٹ ہے, جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے, وہ کبھی بھی لوگوں کو اس طرح کے رسک میں نہیں ڈالے گا. وہ اس وقت سبھی کنفیوز چل رہے ہیں کہ کس طرح سے آپ کووڈ کو کامبیٹ کریں, کیونکہ آپ دیکھیں انفارچونیٹلی اس وقت ہم 5th ویو میں ایک کے بعد ایک آتی چلی جا رہی ہے اور مطلب یہاں پہ بھی کافی انفارچونیٹلی کیسز وغیرہ بڑھ رہے ہیں. تو میں یہی کہوں گی کہ لوگ احتیاط کریں. باہر بھی ہم لوگ نکلتے ہیں تو بہت سے کراؤڈڈ جگہ پہ لائک میں جاتی ہوں, مجھے لگ رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میں نے ماسک کیوں لگایا ہے, کیونکہ زیادہ تر لوگ ماسک نہیں لگائے ہوئے ہوتے ہیں. تو آپ کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, بوڑھے ہیں, پھر وہی چیز لے کر آپ گھر پہ جا رہے ہیں کیونکہ آپ کو نہیں پتہ کہ کس کی باڈی کس طرح سے ریئیکٹ کرے گی. سننے میں تو اس کے سمٹمز بہت مائلڈ ہیں بٹ یو نیور نو کہ آپ کی باڈی کیسے اس کو ریئیکٹ کرے گی. تو بس کیئرفل رہیں, ماسک لگائیں اور سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال کریں. رائٹ جی سر, فائنل کنکلوژن آپ گورنمنٹ کو مشورہ کیا دیں گے؟ جی میرا مشورہ تو جیسے آپ نے میری ٹویٹ بھی پڑھی کہ گورنمنٹ کو ڈیلے نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ IMF پروگرام جو ہے براڈ چیزیں جو ہے نا اس میں فنڈامنٹلز کے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سیلز ٹیکس میں جو لگژری آئٹمز ہیں کم از کم اس کی ایگزمپشنز ختم کریں اور اپنی ٹیکس اتنی بڑھائیں کہ آپ کا جو خسارہ ہے وہ مینیجبل ہو. وہ یہی کہہ رہے ہیں نا, کیونکہ خسارہ ہوگا تو پھر آپ بوروئنگ ہی کریں گے یا اور بوروئنگ آپ کے پاس اویلیبل نہیں ہے, وہ اور زیادہ انٹرسٹ ریٹس بڑھیں گے. تو اس پہ میرا خیال ہے کہ پولیٹیشینس باقی اپوزیشن جو ہے میرے خیال میں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ جو فنڈامنٹلز ہیں اس پہ زیادہ پولیٹکس نہیں کرنی چاہیے. اس پہ بیٹھ کے جو غلطیاں بھی ہیں اس میں, جہاں پر عام آدمی کو مہنگائی جس سے زیادہ ہونے کا خدشہ ہے, ان کے اوپر نہ ٹیکس لگائیں اور لگژری آئٹمس پہ ٹیکس لگائیں جو مطلب عام آدمی کے یوز کی نہیں ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ خرچہ اپنا جو ہے نا وہ کم کریں. گورنمنٹ جو ہے نا, اصل پرابلم پاکستان کا میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہمارا جو یہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ بھی فسکل ڈیفیسٹ کی وجہ سے ہے. فسکل ڈیفیسٹ مطلب یہ ہے کہ ہماری جو ٹیکس کلیکشن ہے وہ اگر 10% ہے GDP کے, تو ہماری جو ایکسپینڈیچر ہے گورنمنٹ ایکسپینڈیچر وہ 22% ہے. تو باقی نان ٹیکس ریونیو وغیرہ ملا کے بھی ہمارا جو ہے 8% جو ڈیفیسٹ ہے یہ کنٹینیوسلی پچھلے 30 35 40 سال سے ہے, جو کہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی ایسی کمپیریبل اکانومی ہے جو کہ اتنے بڑے ڈیفیسٹس جو ہیں رن کرتی ہے. اور آپ دیکھیں یہ کیونکہ اتنا زیادہ ڈیفیسٹ ہے, گورنمنٹ کا خرچہ ہے, وہی جو ہے خرچہ جو ہے ہماری بزنس کے اوپر جو ہے نا کسی نہ کسی فارم میں, ٹیکس کے فارم میں یا انیفیشنسی کے فارم میں وہ پڑتا ہے. ہماری گورنمنٹ بہت بڑی ہے, یعنی 32 لاکھ لوگ ہیں گورنمنٹ میں. اوور آل پرسنٹیج آف امپلائمنٹ تو 5% بھی نہیں ہے جو اوور آل, لیکن کمپیریٹیولی بہت بڑی گورنمنٹ ہے. کیبنٹ آپ دیکھ لیں, ابھی بات ہو رہی تھی 50-55 وزیر ہیں, پھر 50-55 سیکریٹری ہیں. عشرت حسین اگر آپ یہ دیکھیں, عشرت حسین نے کل اس پہ ایک آرٹیکل بھی لکھا تھا, گورنمنٹ بھی انہوں نے ایک تفصیلاً اس کا جائزہ بھی دیا تھا. بالکل صحیح فرما رہے ہیں, ہمارے پاس ٹائم کی شارٹیج کی نہیں. سر میں آپ کے پاس آؤں گا. ایک تو آپ سب سے پہلے یہ جو منی بجٹ ہے, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف اور صرف جو ہے وہ پیسے والوں, خاص تو آپ کے اوپر ہے, غریب آدمی ہمارے اوپر تو نہیں ہے نا؟ صحیح, آپ کے پاس پیسہ چھوڑا ہی نہیں تو آپ کے اوپر تو ویسے بھی نہیں آئے گا. تو ہے تو ہمارے پہ, کیونکہ کراچی جو ہے آپ کو پتہ ہے 70% اس کا چیکرز میں جمع کراتا ہے, ٹھیک, باقی پورا ملک کھاتا ہے ماشاءاللہ. اور ہم اپنے ہی پیسے کو سامنے سے دیکھ کے ترستے ہیں کہ کاش اس کا 50% نہیں تو 25% ہی ہمیں واپس کراچی والوں کو دے دیں. ابھی شوکت ترین صاحب نے کہا کہ 3 ملین ہیں جو ٹیکس کے ریٹرن بھرتے ہیں, اور ان میں 10 یعنی 1 ملین یعنی 10 لاکھ افراد وہ ہیں جو نیل لکھتے ہیں. ٹھیک,
تو آپ یہ سوچیں آپ ان کو پکڑے جا کے بابا جو نہیں دے رہے. سر آپ نے دیکھا چیف منسٹر پنجاب کا اور کے پی کے کا اپنے ٹیکس. سر آپ کس کس کا نام لیں گے؟ یہ تو پوری تختی نکل آئے گی. اور میرے سامنے ایسے بھی لوگ ہیں جن کے گھر میں 3 فراری ہیں. تو ان سے میں نے کہا یار چلو ہم جا رہے ہیں گھومنے کے لیے, دوست تھے ان کے بیٹے, تو چلیں تو اپنا NIT نمبر بھیج دو. بولا وہ کیا ہے؟ یہ آپ کے لاہور کے بندوں کا حال ہے, یہ آپ کے اسلام آباد کے بندوں کا حال ہے. وہ ٹیکس دینے کا ان کو پتہ ہی نہیں کہ ٹیکس ہوتا ہے. یس, وہ کہتے ہیں وہ کیا ہے اینٹی ہے, ہم تو نہیں دیتے. ہاں جو کچھ ہوتا ہے خیرات وہ دے دیتے ہیں ان کو, بھائی جاؤ ہماری جان چھوڑو. لیکن یہی چیز اگر کراچی میں ہو تو اس کی فیکٹری کو بھی سیل کر دیں گے, اس کا اکاؤنٹ بھی سیل, اور بغیر بتائے اس میں سے پیسے بھی نکال کے لے جائیں گے, کیونکہ ان کے پاس یہ بھی پاور ہے. رائٹ. میڈم آپ فائنل میسیج دیں ٹورسٹ کے لیے کہ پاکستان کو ٹورزم کو اٹریکٹ کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ابھی فی الحال تو بہت ہی خطرناک سانحہ آپ سب کے سامنے گزرا ہے مری کا, کیونکہ ہم لوگ بھی جب باہر سے آ رہے ہوتے ہیں تو ہم زیادہ اٹریکٹ ہوتے ہیں نارتھرن سائڈ سے, تو ہمیں ہوتا ہے کہ ہم جائیں گے تو مری کی سائڈ جائیں گے وہاں. اور پاکستان سے جو ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں بہت محبت کرتے ہیں, اور ہم اپنی مطلب جب ہم یہاں آ رہے ہوتے ہیں تو ہم فل آف ایکسائٹمنٹ ہماری ہوتی ہے, پوری پلاننگ ہماری ہوتی ہے. مگر یہ کہ اس وقت پوری دنیا میں ہی نیچرل ڈیزاسٹرز آئے ہوئے ہیں, صرف پاکستان ہی نہیں ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ اس واقعے سے گورنمنٹ کو بہت لرن کرنا چاہیے, اور نیکسٹ ٹائم اس کو نہ ہونے سے پریونٹ کرنے کے لیے اسٹیپس لینے چاہیے, تاکہ مری فیوچر میں ایسے انسیڈنٹ نہ ہو. بالکل. میں بھی شکر, آپ کا بہت بہت شکریہ. خلیل احمد ننیتال والا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. اسد علی شاہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. اس کے ساتھ آج کا پروگرام ختم ہوا. جہاں بھی رہیں خوش رہیں, اپنے آپ کو کرونا وائرس سے بچا کے رکھیں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.